اللہ پاک کے بارے میں 28 سوال جواب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ملفوظات کا تحریری گلدستہ، اللہ پاک کے بارے میں 28 سوال جواب۔ دعائے خلیفہ امیر اہل سنت۔ یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 14 صفحات کا رسالہ اللہ پاک کے بارے میں 28 سوال جواب پڑھ یا سن لے، اسے اپنی محبت عطا فرما اور اس کی ماں باپ اور اولاد سمیت بے حساب بخشش فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سوال: آج کل گونگے بہروں کو تربیت دینے والے اللہ کا اشارہ آسمان کی طرف انگلی اٹھوا کر سکھاتے ہیں، یہ کہاں تک درست ہے؟ جواب: یہ طریقہ قطعاً غلط ہے۔ ان بیچاروں کے ذہن میں یہی نظریات بیٹھ جاتے ہوں گے کہ اللہ پاک اوپر ہے یا اوپر اس کا مکان ہے جس میں وہ رہتا ہے۔ یہ دونوں باتیں کفر ہیں۔ اللہ پاک جہت یعنی سمت سے بھی پاک ہے اور مکان سے بھی۔ آسمان کی طرف اشارہ کرنے کے بجائے ان کو ہاتھ کے ذریعے لفظ اللہ بنانا سکھانا چاہیے، اور اس کا طریقہ نہایت ہی آسان ہے۔ سیدھے ہاتھ کی انگلیاں معمولی سی کشادہ کر کے انگوٹھے کا سرا اوپر کی طرف تھوڑا سا بڑھا کر شہادت کی انگلی کے پہلو کے وسط میں لگا لیجئے۔ اب سیدھی ہتھیلی کی پشت کی طرف دیکھیے تو لفظ اللہ محسوس ہوگا۔ اسی طرح کر کے الٹے ہاتھ کی ہتھیلی کی اگلی طرف دیکھیں گے تو اللہ لکھا ہوا نظر آئے گا۔ فلمیں کفریات سیکھنے کا ذریعہ ہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک کے لیے مکان اور جہت یعنی سمت ثابت کرنے والے جملے لوگوں میں کافی رائج ہوتے جا رہے ہیں۔ مثلا اوپر والا کہنا تو بہت زیادہ عام ہے، جو کہ اکثر لوگوں نے زیادہ تر فلموں ڈراموں سے سیکھا ہے۔ چونکہ ہر مسلمان کفریات کی پہچان نہیں کر پاتا، اس وجہ سے نہ جانے کتنے مسلمان روزانہ یہ غلطیاں کرتے ہوں گے۔ جن لوگوں سے زندگی میں کبھی ایک بار بھی یہ جملہ صادر ہو گیا ہو، انہیں چاہیے کہ اس سے توبہ کریں اور نئے سرے سے کلمہ پڑھیں، اور اگر شادی شدہ ہیں تو نئے سرے سے نکاح بھی کریں۔ کاش مسلمان برے خاتمے کا ڈر اپنے اندر پیدا کریں، فلموں، ڈراموں اور گانے بازوں سے کنارہ کشی اختیار کریں اور ضروریات دین کا علم حاصل کریں۔ موت ہر وقت سر پر کھڑی ہے۔ موت بیماریوں، دھماکوں، ہنگاموں، سیلابوں، طوفانی بارشوں، زلزلوں، آتش زدگیوں، نیز تیز رفتار گاڑیوں کے حادثوں کے ذریعے اچھے خاصے کڑیل جوانوں کو بھی فوری طور پر اچک کر لے جاتی ہے، اور ساری خرمستیاں اور فنکاریاں خاک میں مل جاتی ہیں۔ جل گئے پروانے شمع پانی پانی ہو گئیں، میرا تیرا ذکر ہو کر انجمن میں رہ گیا۔ سوال: اگر بچے پوچھیں کہ اللہ کہاں ہے تو انہیں کیا جواب دیا جائے، اور اس موقع پر کیا احتیاطیں ضروری ہیں؟ جواب: واقعی یہ بہت نازک سوال ہے۔ عام طور پر لوگ ایسے سوال پر اوپر ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ اللہ اوپر ہے، حالانکہ یہ بہت سخت کلمہ ہے، اس لیے کہ اللہ پاک کسی جگہ میں ہونے سے پاک ہے۔ مساجد کو اللہ کا گھر بولتے ہیں، خانہ کعبہ کو بھی بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر کہتے ہیں، لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ وہاں رہتا ہے۔ لہذا اگر بچہ پوچھے کہ اللہ کہاں ہے تو جواب دیا جائے اللہ ہے مگر وہ ہمیں نظر نہیں آتا، یا اس طرح کا کوئی اور جواب دیا جائے۔ بعض اوقات بچے ایسے سوالات کرتے ہیں کہ انہیں سنبھالنا مشکل ہوتا ہے۔ بچپن میں ہم بھی سنتے تھے کہ گالی مت دو،
جھوٹ مت بولو ورنہ اللہ سونے کی لکڑی سے مارے گا۔ تو اس طرح کی بہت سی غلط باتیں رائج ہیں۔ بچوں کا مطمئن ہونا بہت مشکل ہے، ان میں اتنی عقل نہیں ہوتی کہ یہ باتیں سمجھ سکیں۔ لوگ عموماً ایسے سوالات پر بچوں کو ڈانٹ دیتے ہوں گے کہ چپ کرو، تمہیں ان باتوں کی سمجھ نہیں ہے۔ اس طرح بچوں کو نہیں ڈانٹنا چاہیے۔ سوال: بچوں کو اللہ پاک کے بارے میں کیا بتانا چاہیے؟ جواب: اللہ پاک ہے، اللہ پاک ایک ہے، ہمیں سب کچھ اللہ پاک ہی دیتا ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ یہ نہیں بتائیں گے تو بچے پوچھیں گے اللہ پاک کیسا ہے، کتنا بڑا ہے، وغیرہ۔ نیز بچوں کو ان کی نفسیات کے مطابق سمجھایا جائے کہ اللہ پاک دیکھ رہا ہے، ہم اسے نہیں دیکھ پاتے۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو 3 سال کی عمر میں ان کے ماموں نے تربیت دی تھی کہ جب تم بستر پر لیٹنے لگو تو 3 بار زبان کو حرکت دیے بغیر دل ہی دل میں یہ کلمات کہو: اللہ معیہ، اللہ ناظر الیہ، اللہ شاہدی، یعنی اللہ پاک میرے ساتھ ہے، اللہ پاک مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ پاک میرا گواہ ہے۔ پھر فرمایا اب 7 بار پڑھو۔ کچھ عرصے بعد فرمایا اب ہر رات 11 بار پڑھو۔ یہ پڑھتے رہے اور بعد میں حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اٹھان لی تو بہت بڑے ولی اللہ بن کر ابھرے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اولیاء صدیقین میں سے تھے۔ سوال: اکثر مائیں وغیرہ بچوں کو اس طرح ڈراتی ہیں کہ اللہ بابا آ جائے گا، اس طرح کہنا کیسا؟ جواب: لوگ اللہ بابا غالباً فقیر کو کہتے ہیں، کہنے والے کی اس سے مراد اللہ پاک کی ذات نہیں ہوتی۔ ویسے بچوں کو اس طرح ڈرانا نہیں چاہیے کہ بچہ ڈرپوک بن جائے گا۔ سوال: جب اللہ پاک دیکھ رہا ہے تو فرشتے کیوں مقرر ہیں؟ جواب: اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ پاک دیکھ رہا ہے، یہ قرآن کریم سے ثابت ہے اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کوئی یہ ذہن بنائے کہ اللہ پاک نہیں دیکھ رہا تو وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ فرشتوں کو مقرر کرنا یہ اللہ پاک کی مشیت یعنی مرضی ہے کہ نظام ایسے چل رہا ہے۔ اللہ پاک فرشتوں کا ہرگز محتاج نہیں ہے۔ فرشتوں کا لکھنا یہ بھی ایک کسوٹی یعنی امتحان ہے کہ کتنے لوگوں کا اس کے ذریعے ایمان پختہ ہوتا ہوگا اور کئی لوگوں کا ایمان برباد بھی ہوتا ہوگا۔ تو ہر معاملے میں کسوٹیاں یعنی امتحانات ہیں۔ اللہ پاک کو ہمیشہ سے خبر ہے۔ اگر فرشتے اعمال نہ بھی لکھیں تب بھی اللہ پاک کو پتہ ہے۔ فرشتے تو اس وقت لکھیں گے جب انہیں پتہ چلے گا کہ یہ عمل ہوا ہے، لیکن اللہ پاک کو تو ہمیشہ سے خبر ہے کہ کون کیا کرے گا۔ اربوں کھربوں افراد کا اور تمام معاملات کا ہر پل، بلکہ پل کے کروڑویں حصے کا بھی، بلکہ میرے پاس بولنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں، لیکن میرے رب کو وہ سب کچھ پتہ ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میرا کیا ہوگا، میرے ذہن میں کیا بات آئے گی، میں نے کیا بولنا ہے، مجھ سے پہلے، فرشتوں سے پہلے اللہ پاک کو پتہ ہے۔ سوال: اللہ پاک کی ذات کے متعلق اس طرح کے وساوس پہلے نہیں پائے جاتے تھے، لیکن اب ایسے ذہن بنتے جا رہے ہیں، تو اس کی عمومی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ جواب: اللہ پاک کی ذات کے متعلق وساوس آنے کا سبب علم دین کی کمی، عاشقان رسول کی صحبت کا نہ ہونا ہے۔ سوشل میڈیا کا کردار بھی ہو سکتا ہے کہ ایسی سوچ رکھنے والے دہریوں اور منکرین کی تحریریں پڑھنے، ان کی تقریریں اور کلپ سننے دیکھنے سے بھی ذہن برباد ہوتا ہوگا۔ سوشل میڈیا استعمال کرنے والے صرف دعوت اسلامی کے سوشل میڈیا کو جوائن کریں اور ان کے ویڈیو کلپس اور تحریرات سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ پاک کے کرم سے اس طرح کے وساوس ذہن میں نہیں آئیں گے۔ سوال:
کسی بستی کو خدا کی بستی کہنا کیسا ہے؟ جواب: کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ہر چیز اللہ پاک کی ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، پارہ 3 سورہ بقرہ آیت 284، ترجمہ کنز الایمان، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ تو مسجد کو بھی بیت اللہ کہتے ہیں، اسی طرح بستی بھی حقیقت میں اللہ پاک کی ہی ہے، بلکہ ساری بستیاں اللہ پاک کی ہیں۔ اگر خدا کی بستی نام رکھ دیا تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ سوال: اللہ پاک بے پرواہ بادشاہ ہے، ایسا کہنا کیسا؟ جواب: شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ لفظ بے پرواہ جب اللہ پاک کے لیے بولا جائے گا تو معنی ہوگا اسے کسی کی حاجت نہیں، نہ وہ کسی سے ڈرتا ہے، نہ اسے کسی کی ضرورت ہے، وہ بے پرواہ بادشاہ ہے۔ سوال: اللہ پاک اوپر ہے، کیا یہ کہہ سکتے ہیں؟ جواب: اللہ پاک جگہ سے پاک ہے، لہذا یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ پاک اوپر ہے یا نیچے ہے یا دائیں یا بائیں ہے۔ بعض لوگ بولتے ہیں کہ اللہ پاک آسمان پر رہتا ہے، اور کوئی بولتا ہے کہ عرش پر رہتا ہے، حالانکہ اللہ پاک کے لیے کوئی مکان یعنی ٹھہرنے، قیام کرنے اور رکنے کی جگہ ہو، ایسا کوئی معاملہ نہیں۔ اللہ پاک کا کوئی بدن نہیں اور وہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے۔ یہ کہنا کہ اللہ پاک اوپر ہے، اسے علماء نے کفر لکھا ہے۔ اللہ پاک کی ذات کے تعلق سے اس طرح کے مسائل سمجھنے کے لیے دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کا مطالعہ کیجیے۔ انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور آپ کو سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں ایسے کفریات کا پتہ چل جائے گا جو آج کل لوگوں میں رائج ہیں۔ سوال: اگر عدم توجہ سے اللہ پاک کے بارے میں منفی کلمات نکل جائیں تو کیا ایمان ضائع ہو جاتا ہے؟ جواب: عدم توجہ کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، یہاں معنی واضح نہیں۔ اگر کہنا کچھ چاہتا تھا اور سبقت لسانی سے منہ سے بے اختیار کلمہ کفر نکل گیا، مگر اب یہ اس میں پچ کرتا ہے، یعنی اپنے منہ سے نکلی ہوئی بات پر اڑا رہتا ہے کہ میں نے صحیح کہا ہے، تو اب اس پر کفر کا حکم لگے گا کہ یہ اسے باقی رکھ رہا ہے۔ اس کی مثال دیتے ہوئے بھی نعوذ باللہ ڈر لگتا ہے۔ بہرحال اگر کسی مسلمان کے منہ سے نہ چاہتے ہوئے اللہ پاک کے بارے میں کوئی توہین آمیز کلمہ نکل جائے تو یہ فوراً استغفر اللہ، توبہ توبہ، نہیں وغیرہ کہے گا، لہذا رجوع کرنے کی صورت میں اس پر کوئی حکم نہیں لگے گا۔ سوال: اللہ پاک کو ستم یعنی ظلم کرنے والا کہنا کیسا ہے؟ جواب: اللہ پاک کو ستم کرنے والا کہنا کھلا کفر ہے اور یہ کہنے والا کافر ہو جائے گا۔ ستم کے معنی ظلم کے ہیں، جبکہ اللہ پاک ظلم نہیں کرتا اور وہ ظلم کرنے سے پاک ہے۔ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب نامی کتاب پڑھیں کہ اس میں اس طرح کے بہت سے کفریہ کلمات کی مثالیں دی گئی ہیں، اور یہ بیان کیا گیا ہے کہ کون سی ایسی باتیں ہیں کہ جنہیں بولنے کے سبب بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ یاد رکھیے، کفریہ کلمات کے بارے میں علم حاصل کرنا فرض ہے۔ آج کل لوگوں کو کفریہ کلمات کے بارے میں علم نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ کفریہ کلمات بولتے رہتے ہیں، اور جو نہیں بولتے وہ سن کر ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔ اگر سامنے والا کھلا کفر بول رہا ہو تو اس صورت میں اگر سننے والا سمجھ کر ہاں میں ہاں کرے گا تو وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ سوال: اللہ پاک کے بارے میں ایک مسلمان کا جو عقیدہ ہونا چاہیے، اس کی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے کسی نے یہ جملہ میری قسمت میں شاید اللہ پاک کچھ لکھنا ہی بھول گیا ہے کہا ہو تو پھر کیا حکم ہے؟ جواب: لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کریم بھول سے پاک ہے، وہ بھولتا نہیں۔
جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ پاک کا ارشاد ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، پارہ 16 سورہ مریم آیت 64، ترجمہ کنز الایمان، اور حضور کا رب بھولنے والا نہیں۔ جو جملہ کہا گیا ہے اس میں ایک ضرورت دینی کا انکار پایا جا رہا ہے جو کفر ہے۔ اگر کوئی کسی ملک کے کسی قانون کی مخالفت کرے اور جب اس کو پکڑا جائے تو وہ کہے کہ مجھے اس بارے میں معلوم نہیں تھا، تو اس کی یہ بات سنی جائے گی یا اسے سزا دی جائے گی؟ ظاہر ہے اسے سزا دی جائے گی، کیونکہ یہ ملکی قانون ہے۔ جس طرح ہر ملک کے قوانین ہوتے ہیں اسی طرح اسلام کے بھی قوانین ہیں، اور اسلامی قانون ہے کہ کسی بھی ضرورت دینی کا انکار کرنے والا شخص مسلمان نہیں رہتا۔ اس جملے میں تو بھول کو اللہ کریم کے لیے جزمی طور پر کہہ دیا ہے، جو صریح یعنی کھلا کفر ہے۔ جو شخص بھی ایسے بولے گا وہ اسلام سے نکل جائے گا اور اس کا نکاح بھی ٹوٹ جائے گا۔ سوال: بعض اوقات گناہ گار لوگ بھی حج کی سعادت حاصل کر لیتے ہیں۔ اگر کوئی ایسے شخص کے بارے میں کہے کہ یہ تو ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا، بڑا گناہ گار آدمی ہے، اس کو حج کی توفیق مل گئی، دیکھو اللہ کیسوں کیسوں کو بلا لیتا ہے، ہم تو نمازیں پڑھتے ہیں مگر اللہ ہم کو نہیں بلاتا، ایسا کہنا کیسا؟ جواب: اگر ان معنوں پر کہتا ہے کہ اللہ پاک گناہ گاروں پر بھی مہربان ہے اور انہیں بھی بلا لیتا ہے جبکہ بعض اوقات نیکوں کو بھی نہیں بلاتا، یہ اس کی مرضی اور بے نیازی ہے، تو ایسا کہنے میں حرج نہیں ہے۔ اگر معاذ اللہ اعتراض کرتا ہے اللہ پاک انہیں کیوں بلاتا ہے، اسے چاہیے کہ نیکوں کو بلائے، تو ایسا شخص کافر ہو جائے گا۔ سوال: اللہ وارث کہنا کیسا؟ جواب: اللہ وارث کہنا صحیح ہے کیونکہ اللہ پاک کا ایک صفاتی نام وارث ہے۔ سوال: کسی کے ساتھ اگر کچھ ہو جائے تو وہ کہہ دیتا ہے کہ اللہ پاک نے میرے ساتھ ظلم کیا، ایسا کہنا کیسا؟ جواب: استغفر اللہ، ایسا کہنا کفر ہے۔ اللہ پاک کو ظالم کہنے والا مسلمان نہیں رہتا۔ اگر نعوذ باللہ کسی نے ایسا کہا ہے تو اس سے توبہ کرے، کلمہ پڑھ کر نئے سرے سے مسلمان ہو، اور شادی شدہ تھا تو نئے سرے سے نکاح بھی کرے۔ کسی کا مرید تھا تو اب دوبارہ جس جامع شرائط پیر سے چاہے مرید ہو جائے۔ اللہ کریم ایمان سلامت رکھے۔ سوال: اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے بعض لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہا ہوں، ایسا کہنا کیسا؟ جواب: علماء کرام نے اللہ پاک کے لیے حاضر و ناظر کا لفظ استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے۔ حاضر و ناظر کی جگہ اللہ پاک کے لیے سمیع و بصیر کا لفظ استعمال کیا جائے۔ اسی طرح حلف اٹھوایا جاتا ہے یعنی قسم لی جاتی ہے، اس میں بھی اللہ پاک کے لیے حاضر و ناظر کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جو شرعاً ممنوع اور غلط ہیں۔ حلف اٹھاتے وقت یہ الفاظ کہے جائیں، میں اللہ پاک کو سمیع و بصیر جان کر کہتا ہوں۔ سوال: لوگ کہتے ہیں کہ جب اللہ پاک کو دنیا میں نہیں دیکھ سکتے تو قیامت میں کس طرح دیکھیں گے؟ جواب: جنت کو بھی تو ہم نے دنیا میں نہیں دیکھا اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ نہیں دیکھا، مگر ہم ایمان لاتے ہیں، تو جب اللہ پاک چاہے گا ہم جنت میں ضرور جائیں گے۔ اللہ پاک کی عطا سے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جب ہم جنت میں جائیں گے تو وہاں سب سے بڑی نعمت اللہ پاک کا دیدار ہے، وہ بھی اللہ پاک کے کرم سے عطا ہوگا، اور جیسے اللہ پاک چاہے گا ہم ویسے اس کا دیدار کریں گے۔ اس بارے میں عقل کے گھوڑے دوڑانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ سوال: کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی نے اللہ پاک کا دیدار کیا ہے؟ اگر کیا ہے تو ان کا نام بھی بتا دیجئے۔ جواب: جاگتی حالت میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی نے بھی اللہ پاک کا دیدار نہیں کیا، اور آپ کے علاوہ کسی اور کے لیے
دنیا میں جاگتی آنکھوں سے دیدار محال ہے، البتہ خواب میں اولیاء کرام کو زیارت ہو سکتی ہے اور ہوئی بھی ہے، جیسا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں 100 بار اللہ پاک کا دیدار ہوا۔ انشاءاللہ ہم سب آخرت اور قیامت میں نیز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے صدقے جب جنت میں جائیں گے تو وہاں بھی اللہ پاک کی زیارت کریں گے۔ سوال: اللہ پاک کی دعا سے یہ کام ہو گیا، کہنا کیسا ہے؟ جواب: اللہ پاک کی دعا سے سب ٹھیک ہے وغیرہ اس طرح کے جملے لوگ جہالت کی وجہ سے بول رہے ہوتے ہیں، یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے۔ ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ پاک کسی سے دعا نہیں کرتا۔ اللہ پاک کی ذات سب سے بڑی ہے اور سب کو وہی دینے والا ہے۔ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو بھی کہتے ہیں کہ آپ کی دعا سے سب ٹھیک ہے، آپ کی دعا سے فلاں کام ہو گیا، یہ جملے تو کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ اللہ پاک کی دعا سے یہ کام ہو گیا درست نہیں ہے۔ سوال: اللہ پاک کو دعا میں سخی کہنا کیسا؟ جواب: دعا اور دعا کے علاوہ بھی اللہ پاک کو سخی کہنا منع ہے۔ اللہ پاک کو سخی کہنے کے بجائے جواد کہنا چاہیے۔ ہاں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخی کہہ سکتے ہیں۔ سوال: فلاں کام میں کر دوں گا، باقی اللہ مالک ہے، کہنا کیسا ہے؟ جواب: اس طرح کہنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو میں کروں گا اس کا اللہ مالک نہیں ہے، بلکہ یہ اس معنی میں ہے کہ فلاں کام کرنے کی کوشش میری طرف سے ہے اور تکمیل اللہ پاک کی طرف سے ہوگی، جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ نیکی کی دعوت دینا ہمارا کام ہے اور ہدایت اللہ پاک دے گا، کیونکہ ہر شے کا مالک اللہ پاک ہے۔ اگر کوئی اپنے قلم کے بارے میں کہے کہ قلم میرا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ پاک اس کا مالک نہ رہا، بلکہ اس کا حقیقی مالک اللہ پاک ہی ہے اور اللہ پاک نے اسے عطا کیا ہے۔ اسی طرح یہ بھی بطور محاورہ کہا جاتا ہے کہ فلاں کام میں کر دوں گا، باقی اللہ مالک ہے، لہذا یہ محاورہ بولنے میں کوئی گناہ یا کفر نہیں۔ سوال: اللہ پاک دنیا میں ہونے والے ظلم کو کیوں نہیں روکتا؟ کہنا کیسا ہے؟ جواب: یہ الفاظ اعتراض کے ہیں اور اللہ پاک پر اعتراض کرنا کفر ہے۔ یہ دنیا دارالعمل ہے اور اس میں بندوں کا امتحان ہے، لہذا اگر کوئی ظلم کر بھی رہا ہے تو وہ اپنے لیے جہنم کا عذاب تیار کر رہا ہے، اور جس پر ظلم ہو رہا ہے اگر وہ صبر کرے تو اس کے لیے جنت کا خزانہ ہے۔ دنیا کے نظام میں اللہ پاک کی بے شمار حکمتیں ہوتی ہیں، اس لیے اللہ پاک نے جو بھی کیا وہ صحیح کیا اور اس پر اعتراض کی کوئی گنجائش بلکہ اعتراض کا تصور بھی نہیں ہے۔ سوال: کسی نے کہا بھائی اتنی نیکیاں بھی نہ کرو کہ خدا کی جزا کم پڑ جائے، ایسا کہنا کیسا ہے؟ جواب: لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کھلا کفر ہے۔ کسی نے اگرچہ یہ جملہ مذاق میں بولا ہوگا، لیکن مذاق میں بولا گیا کفر بھی کفر ہی ہوتا ہے۔ توبہ استغفر اللہ، ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے اور مسلمان ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ یقیناً یہ بری صحبتوں اور فلمی ڈائلاگ سننے کا نتیجہ ہے، ان میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہوں گی۔ اللہ پاک کرم فرمائے اور ہمارا ایمان سلامت رکھے۔ سوال: اللہ پاک سب کچھ سنتا جانتا ہے، بعض لوگ پھر بھی یہ جملہ کہتے ہیں آپ دعا فرمائیں کہ اللہ پاک میری سن لے یا میری دعا قبول کر لے، ایسا کہنا کیسا؟ جواب: اللہ پاک کا ایک صفاتی نام سمیع بھی ہے۔ سمیع کا معنی ہے سننے والا۔ یاد رہے اللہ پاک کا سننا ہمارے سننے کی طرح نہیں ہے۔ ہم لوگ سننے کے لیے جسمانی کان کے محتاج ہیں، لیکن اللہ پاک کان سے پاک ہے، وہ ہماری طرح جسم و جسمانیت والا نہیں ہے۔
اگر کوئی اللہ پاک کا جسمانی کان مانے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اللہ پاک اپنی شان کے لائق سنتا ہے اور باریک سے باریک آواز بھی سنتا ہے، کوئی آواز اس سے پوشیدہ نہیں ہے، لہذا یوں دعا کر سکتے ہیں، اے اللہ پاک میری دعا قبول فرما لے۔ سوال: اللہ پاک کو گاڈ کہنا کیسا ہے؟ جواب: اللہ پاک کے لیے گاڈ جیسے الفاظ استعمال کرنے سے بچنا چاہیے۔ اللہ پاک کے جو مبارک نام مشہور ہیں اور جن ناموں سے عاشقان رسول علماء کرام اللہ پاک کا ذکر خیر کرتے ہیں، ہم نے صرف وہی نام استعمال کرنے ہیں اور گاڈ وغیرہ الفاظ استعمال کرنے سے بچنا ہے۔ اللہ پاک کے لیے اللہ، خدا اور پروردگار جیسے الفاظ استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اگرچہ پروردگار اور خدا عربی نام نہیں ہیں، مگر علماء کرام انہیں استعمال کرتے ہیں۔ سوال: کیا اللہ پاک سے سب کچھ مانگ سکتے ہیں؟ جواب: جی ہاں، تمام جائز چیزیں اللہ پاک سے مانگ سکتے ہیں، البتہ گناہوں کی دعا نہیں کر سکتے، جیسے نعوذ باللہ یہ دعا نہیں کر سکتے کہ مجھے شراب دے دے۔ سوال: گھر میں جوان موت ہو جائے تو بعض اوقات بے صبری میں زبان سے ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں جو نہیں نکلنے چاہیے، اس کے متعلق کچھ ارشاد فرما دیجئے۔ یہ سوال شعبہ ملفوظات امیر اہل سنت نے قائم کیا ہے اور جواب امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے عنایت فرمایا ہے۔ جواب: گھر میں جوان یا کسی کی بھی موت ہو جائے تو صبر ہی کرنا چاہیے۔ اس موقع پر بعض اوقات زبان سے ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں جو نہیں نکلنے چاہیے، بعض اوقات تو وہ جملے کفریہ بھی ہوتے ہیں۔ مثلا بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ اس کی مرنے کی کوئی عمر تھی۔ بعض لوگ کہتے ہوں گے، یا اللہ تجھے اس کی جوانی پر بھی ترس نہیں آیا۔ نعوذ باللہ، اگر کسی نے یہ کہا تو کہنے والا کافر ہو گیا، اسلام سے نکل گیا، کیونکہ اس نے اللہ پاک کو بے رحم کہا۔ یقیناً اللہ پاک بے رحم نہیں ہے۔ اللہ پاک جو کرتا ہے وہ درست کرتا ہے، صحیح کرتا ہے۔ کسی کا وقت جب پورا ہو جاتا ہے تو اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ سوال: اگر کسی نے تعزیت کرتے وقت کفریہ جملہ بک دیا، اب اس کی تائید کرنا کیسا؟ یہ سوال شعبہ ملفوظات امیر اہل سنت نے قائم کیا ہے اور جواب امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے عنایت فرمایا ہے۔ جواب: کفریہ جملے کی تائید بھی کفر ہے۔ اگر غمی کے موقع پر بندہ خود کفریہ جملہ نہیں بولتا تو بسا اوقات تعزیت کرنے والے بلوا دیتے ہیں۔ مثلا کوئی تعزیت کرتے ہوئے کہے گا، اللہ پاک کو پتہ نہیں اس کی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی جو جوانی میں ہی اسے اٹھا لیا۔ اب سننے والا بھی ایسے جملے کہے گا، واقعی کوئی ضرورت پیش آ گئی ہوگی، یا فقط ہاں ہاں کہہ کر ہی تائید کر دے گا۔ تو ایسے جملے بولنا یا ان کی تائید کرنا دونوں باتیں ہی کفر ہیں، کیونکہ اللہ پاک کو کسی کی حاجت و ضرورت نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، ہم اس کے محتاج ہیں۔ چنانچہ ارشاد رب العباد ہے، واللہ الغنی وانتم الفقراء، پارہ 26 سورہ محمد آیت 38، ترجمہ کنز الایمان، اور اللہ بے نیاز ہے اور تم سب محتاج، تو ہم سب اس کے در کے محتاج ہیں۔ لہذا اگر کسی نے اللہ پاک کو محتاج کہا تو وہ کافر ہو گیا۔ کفر بکنے سے نکاح اور ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ جس نے اس طرح کا کفریہ جملہ بکا تو اس کا ایمان اور نکاح دونوں ختم ہو گئے، بلکہ جنہوں نے سمجھنے کے باوجود ہاں میں ہاں ملائی، اگرچہ منہ سے نہیں بولے، فقط سر ہی ہلایا اور دل میں اس بات کو درست جانا، تو یہ بھی اسلام سے نکل گیا۔ اس کو بھی نئے سرے سے توبہ کر کے کلمہ پڑھنا ہوگا۔ اگر شادی شدہ تھا تو نکاح بھی دوبارہ کرنا ہوگا، حج کیا تھا تو وہ بھی گیا، لہذا استطاعت ہونے کی صورت میں
دوبارہ حج کرنا ہوگا۔ باقی ساری نیکیاں بھی کفر کے سبب برباد ہو جاتی ہیں۔ اگر زمانہ اسلام کی قضا نمازیں باقی تھیں تو وہ ایمان لانے کے بعد ادا کرنی ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔